محبت محبوب کا کثرت سے ذکر مانگتی ہے، کثرت ذکر و مدح، کثرت ذکر و مدح، بس اور کوئی کام نہیں، بیٹھیں محفل نعت بنا لیں۔ یہ کثرت ذکر علامات محبت میں سے ہے، عبادت ہے۔ کیا ہے؟ محفل نعت ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں حضور کی زلفوں کی باتیں کرتے ہیں، حسن کی باتیں کرتے ہیں، مدینے کی گلیوں کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ محافل نعت کا منعقد کرنا یہ شرائط و علامات محبت رسول میں سے ہے، اور بدعت نہیں، سنت رسول میں سے، سنت صحابہ میں سے ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں 35 صحابہ، 30 و 5 صحابہ نعت خان تھے، حضور کے مدح خان تھے۔ 35 من الصحابہ کانوا منشدین لرسول اللہ ویقرؤون المدیح۔ 35 صحابہ حضور کے نعت خان تھے، سبحان اللہ۔ اور وہ کیا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، وہ جو نعت رب نے پڑھی ہے وہ حضور کے گن گانا، عظمتیں، رفعتیں، سطوتیں، حسن، جمال، ندرت، کمال، خصال، زلفیں، چہرے، آنکھیں، قدو قامت، سراپا، ہاتھ آگا پیچھا، بس یار کے سراپا کو تکنا، بیان کرنا، گنگنانا، شعر پڑھنا، یہی نعت ہے، یہی بیان محبت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف اور مسلم میں متفق علیہ حدیث، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حسان ان روح القدس لا یزال یؤیدک ما نافعت عن اللہ ورسولہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کانوں سے سنا کہ حضور حضرت حسان سے فرما رہے تھے کہ اے حسان، جب تک تو کھڑا ہو کر میری نعت پڑھتا رہے، اللہ رسول کا دفاع دشمنوں سے کرتا رہے، میرے گن گاتا رہے، جبرائیل تیرے پیچھے کھڑے ہو کے تیری مدد کرتا رہے۔ اور یہ کہہ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری شریف میں اور مسلم میں متفق علیہ، پھر حضرت عائشہ نے 3 شعر سنائے، بلکہ زیادہ ہیں، میں نے لیے 3 شعر حضرت حسان کے حضرت عائشہ صدیقہ نے سنائے اور بخاری مسلم میں روایت ہوئے۔ حجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء۔ حضرت عائشہ صدیقہ سنا رہی ہیں حسان، حجوت محمدا برًا حنیفا رسول اللہ شیمتہ الوفاء فإن أبي ووالده وإرضي لإرض محمد منكم وقاء۔ کچھ کافروں کے شاعر تھے، وہ حضور کے خلاف لکھتے تھے حجم، حضرت حسان ان کا جواب دے رہے، ہائے ہائے ہائے، حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور نعتوں کو روایت کس نے کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ۔ اس لیے کوئی انہیں برا بھلا کہتا تو ناپسند کرتی، روک دیتی۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ حضرت عروہ سے مروی ہے، اور کہتی لا تسبہ لا تسبہ فإنہ کان ینافح عن رسول اللہ۔ ارے لوگو، حسان نے جو کچھ کیا تھا اسے برا بھلا نہ کہو، میرے محبوب کی نعتیں پڑھ۔ یہ بھی متفق علیہ اور لفظ بخاری ہے، نعتیں پڑھتا تھا۔ اور حضرت عائشہ قربان جائیں، وہ حسان جس نے تہمت میں شمولیت کی تھی، ساری حسان بن ثابت کی حدیثیں روایت کی حضرت عائشہ صدیقہ نے کی۔ یہ عشق ہے نا، یہ محبت ہے، خوش ہو کر۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں،
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع لحسان منبرا فی المسجد، ترمذی شریف میں حدیث، مسند احمد اور حاکم میں، یقوم علیہ قائما یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام ممبر بچھواتے، ادھر سائیڈوں پر سارا جلسہ بنا کے بیٹھ جاتے، ممبر بچھاتے اور اس پر کھڑا کرتے حسان کو، ممبر پہ چڑھ جا میری نعتیں سنا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ سما آ رہا ہے، ہائے پھر سنیں سما، بتاتا ہوں آگے سما کا۔ پھر کبھی کبھی جب سرور اور انبساط کا عالم ہوتا تو صحابہ قابو سے نکل جاتے۔ سنن ابی داؤد میں بھی حضرت عائشہ کی روایت یہی آئی، طحاوی میں بھی یہ مروی ہوا، اور پھر ایک نہیں، پھر حضرت اسود بن سریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ایک اور نعت خوان، آقا کی بارگاہ میں آئے، مسند امام احمد بن حنبل اور طبرانی اور بہقی میں، اور امام بخاری نے بھی روایت کیا، عرض کیا قلت یا رسول اللہ انی قد مدحت ببدعۃ ومدحتک بأخری، آقا میں نے کچھ نعتیں لکھی ہیں، کچھ اللہ کی حمد لکھی ہے، کچھ حضور کی نعتیں لکھی ہیں۔ عرض کیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ وابدأ بمدحت اللہ، فرمایا لے آ سارا کلام، نعتیں بھی اور شروع اللہ کی حمد و ثنا سے کر، پھر سنا مجھے۔ تو آقا علیہ السلام سنتے سنت بنا دی، عاشقوں کو طریقہ بتا دیا، جب خود سنتے بٹھا کے صحابہ کو سناتے تو کون عاشق ہے جو حضور کی مدح و نعت کی محفلیں منعقد نہ کرے؟ تو کثرت سے تذکرہ کرنا، نظم میں کرے یا نثر میں کرے، حضور کی نعتیں۔ اور پھر حضرت اسود بن سری سے امام احمد نے جو روایت کیا، انہوں نے فرمایا انی قد حمدت ربی تبارک و تعالی بمحامد و مدح و ایاک، میں نے اللہ کی حمد بھی لکھی اور حضور آپ کی نعتیں بھی لکھی ہیں۔ فرمایا لا سنا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اور اس کی تفسیر پھر آگے نسائی میں آئی ہے، سنن کبریٰ میں امام اسقلانی نے لی ہے، بغوی نے لی ہے، امام ذہبی نے لی ہے، قرطبی نے لی ہے، قسطلانی نے لی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا اور آقا علیہ السلام مکہ کے حرم میں داخل ہونے لگے تو جلوس کے آگے آگے حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے، وہ تھا کہ نعتیں پڑھتا تھا۔ تو فتح مکہ کا جلوس جو حرم مکہ میں داخل ہوا، نعت مصطفیٰ پڑھتا ہوا داخل ہوا، تو گویا جلوس کی شکل میں بھی نعتیں پڑھنا سنت ہو گئی۔ جب حرم کعبہ میں آ گئے تو حدیث میں آتے فقال لہ عمر، یہ جملہ دلچسپ ہے، ایمان افروز ہے، یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ تقول الشعر۔ عبداللہ بن رواحہ پیچھے تو پڑھتا ہی آ رہا تھا، پیچھے تو پڑھتے آ رہے تھے، اب اللہ کے گھر میں اور حضور کے سامنے شعر پڑھ رہے ہو؟ جواب بنتا تھا عمر آج جس شعر پہ تعجب ہو رہا ہے انتظار کرے، وہ وقت آئے گا کہ آپ بھی بڑھیا سے سنیں گے۔ ہائے حضور کے ہجر و فراق کے شعر آج بھی سنیں گے، بڑھیا مجھے پھر سنا، چرخہ کاٹنے والی بڑھیا، پھر حضور کے فراق کے شعر سنا۔ ہائے ہائے ہائے، حرم کعبہ میں اور حضور کے سامنے شعر پڑھ رہے ہو؟ حضور علیہ السلام نے یہ بات سن لی، عمر نے یہ کہا ہے فقال لہ النبی خلی عنہ، عمر چھوڑ دو اسے، کچھ نہ کہو، اسے چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، رجتے یار منا لین دو، انہوں رجتے یار منا من دے، کیوں یا عمر فلاحی یا اسرع فیہم من ندح النبل، یہ جو شعر پڑھ رہا ہے اور میری نعتیں پڑھ رہا ہے، اے عمر اسے چھوڑ دو، دشمنوں کے حق میں تیروں سے زیادہ اتر رہے ہیں ان کے دلوں میں، اتنے تیر اثر نہیں کرتے جتنے یہ شعر اثر کر رہے ہیں۔ ہائے سمجھ آئی بات کی؟ ارے ان باتوں کو کس باب میں لکھو گے، کس کھاتے میں ڈالو گے؟
ارے اگر باب عشق قائم نہ ہو تو خدا کی قسم کوئی باب باقی نہیں بچتا. If there is no chapter of love, then there is no relevance of any other chapter in deen. کس باب میں لکھو گے؟ پھر حضرت کعب بن زہیر، امام حاکم نے، بہقی نے، طبرانی نے روایت کیا. آپ کو پتہ ہے پہلے کافر تھے، حضور کے خلاف لکھتے تھے شعر. فتح مکہ ہو گیا، دل بدل گیا، بھائی ان کے مسلمان ہو چکے تھے تو چھپ کے مدینہ میں آ گئے، کسی کے گھر رہے، چہرے پر چادر چودر ڈال کے حلیہ بدل لیا. حضور کی خبر لی، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں آقا، آئے آ کے بیٹھ گئے محفل میں اجنبی بن کر، اور اجنبی بن کے پوچھا یا رسول اللہ کوئی شخص اگر کافر ہو اور توبہ کرنا چاہے حضور کے ہاتھ پر تو توبہ قبول ہونے کی گنجائش ہے؟ فرمایا ہاں ہے. پھر پوچھا آقا اگر کسی نے حضور کے خلاف باتیں کی ہوں، شعر لکھے ہوں تو وہ توبہ کرنا چاہے حضور تو اس کی معافی کی بھی گنجائش ہے؟ فرمایا ہاں ہے. پھر آقا نے پوچھا حضور اگر کعب بن زہیر جیسا کوئی شخص ہو اس کی بھی ہے؟ فرمایا ہاں اس کے لیے بھی ہے. جب آقا نے فرمایا اس نے چادر ہٹا لی، ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، عرض کیا حضور کعب بن زہیر حاضر ہے. ہائے ہائے، کعب بن زہیر حاضر ہے. آقا شکار ہو کے آ گیا ہے، یار کی نگاہ کا شکار ہو کے آ گیا ہے. بیعت کی، حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، اس نے بیعت کی حضور کی دست اقدس پر، اور بیعت کر کے وہیں صحابہ کی مجلس تھی، عرض کیا حضور نعت بھی لکھ کے لایا ہوں. اجازت ہو تو سنا دوں؟ فرمایا سنا. فرمایا سنا. وہ لمبا قصیدہ ہے، اس کو کعب بن زہیر کا قصیدہ بانت سعاد کہتے ہیں. طویل قصیدہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، طویل قصیدہ. اس میں سے دو شعر جب اس شعر پر پہنچے تو آقا نے کچھ کیا، اس لیے وہ شعر سنا رہا ہوں. وہ نعت پڑھنے لگا. جب پہنچے یہاں تک نبئت ان رسول اللہ عودنی والعفو عند رسول اللہ معمول ان الرسول لنور یستدعى به محند من سیوف اللہ مسلول. اس نے کہا، شعر پڑھا، اس نے کہا مجھے خبر دی گئی کہ حضور نے دھمکی دے بھیجی ہے کہ میں معاف نہیں کیا جاؤں گا. اس نے شعر میں کہا، لیکن میں نے کہا رسول اللہ کی بارگاہ سے تو معافی اور عفو درگزر کی بڑی امیدیں ہیں. اور پھر کہا یا رسول اللہ بے شک یہ رسول نور ہیں، بے شک یہ رسول نور ہیں، اور انہی سے نور کی خیرات لی جاتی ہے. اور آپ کفر و ظلمت کے علم برداروں کے خلاف اللہ کی تیز دھار تلواروں میں سے ایک عظیم تیغ آبدار. جب آقا کے اس شعر پر پہنچا کہ ان الرسول نور، حضور نور ہے، لنور، اور نور کی خیرات لی جاتی ہے، آقا علیہ السلام پر حالت وجد طاری ہو گئی. ہائے ہائے، حالت وجد طاری ہو گئی. حضور کے شانوں پر، ہائے ہائے، محبوب کی شانوں پر کملی تھی. جب اس شعر کو سنا کہ حضور نور ہیں اور نور کی خیرات بھی انہی کے نور سے ملتی ہے، تو وجد کی حالت میں حضور نے اپنی کملی اتاری اور پھینک کر کہا صاحب میری کملی تجھے تحفہ نے لکھا کہ وہ کملی ان کے پاس تھی. تو وہ ان کے خاندان میں تھی. وہ جب ان کی وفات ہو گئی ان سے بڑا مانگا، حضرت امیر معاویہ نے کہا بیچ دو، نہیں بیچی. ان کے بعد ان کے خاندان میں تھی تو انہوں نے خرید لی. پھر وہ خلفاء میں رہی اور وہ پھر عثمانی ترکوں کے سلاطین تک رہی.
اور آج استنبول میں سونے کے صندوق میں محفوظ ہے۔ اور جب کبھی جنگیں ہوتی اس کملی کا صندوق اٹھا کے دستہ چلتا تھا، فتح یاب ہوتا تھا۔ کوئی کچھ دو چار تھوڑے نعت خان، دنیا نعت خان تھی۔ حضور کے چچا نعت خان تھے، حضرت عباس حضور کی نعتیں پڑھتے۔ کبھی ایسا بھتیجا بھی دیکھا کہ چچا اس کی نعتیں پڑھتا ہو؟ ہائے ہائے۔ حضرت ابو طالب نے نعتیں پڑھی حضور کی، ہائے باپ کی طرح پالا، وہ چچا کے باپ کی جگہ پر، دادا باپ کی جگہ پر پالا اور نعتیں پڑھی، اور ان کے نعت کے شعر بخاری شریف میں منقول ہے، بخاری شریف میں منقول ہے۔ اس لیے وہ کتاب تو ابھی نہیں آئی، آ جائے گی جلد، تیار ہے، مگر اس سے میں استدلال کرتا ہوں کہ امام بخاری کے ہاں اگر کوئی کافر ہوتا تو اس کا وہ کروڑ شعر پڑھ لے، کسی کافر اور مشرک کے شعر امام بخاری، صحابہ، تابعین اور ائمہ روایت نہیں کرتے، کافر کی حدیث روایت نہیں ہوتی، کافر کی حدیث روایت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو طالب نے حضور کے توسل پر شعر پڑھے کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو تک کر بادل بارش دیتے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ اور امام بخاری نے یہ شعر حضرت ابو طالب کی نعت کے بخاری میں روایت کی ہے، تو کافر و مشرکوں کی روایت لی جاتی ہے بخاری میں، ساری باتیں ایک طرف، سب باتیں ایک طرف، اس ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ان کی حدیث روایت ہو رہی ہے۔ پھر حضرت عباس بن عبد المطلب، وہ بھی نعت خان حضور کے، آقا عرض کیے یا رسول اللہ انی ارید ان ابدحک، عباس کہتے ہیں چچا، آقا میری خواہش ہے حضور اجازت دیں تو حضور کی نعت پڑھوں۔ فقال نبی ہات لا یفدد اللہ فاق، فرمایا طبرانی اور حاکم میں آ جا، سنا میری نعت، اور اے عباس چچا اس میری نعت کے صدقے رب تیرے دانت اور چہرہ سلامت رکھے، تاکہ عمدہ کلام پڑھتے رہو۔ پھر حسن بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں حضرت نابغہ جعدی، ان کا نام تھا قیس بن عبداللہ بن عمرو، انہوں نے آقا کی نعت پڑھی، 200 اشعار کی، 100 سے اوپر اشعار کی، 100 سوا 100 اشعار کی نعت پڑھی۔ جب نعت پڑھی حضور خوش ہو گئے، نعت پڑھی خوش ہو گئے، 100 سوا 100 اشعار تھے، اور خوش ہو کے آقا نے فرمایا لا یفدد اللہ فاق، اللہ تیرے چہرے اور دانتوں کو سلامت رکھے۔ ائمہ حدیث کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کے دعا دینے کی بات تھی نعت کے بعد، وَعَاشَ النَّابِغَةُ بِدَعْوَةِ النَّبِيِّ حَتَّى أَتَتْ عَلَيْهِ مِئَةٌ وَاثْنَتَعَشَرَ سَنَةً، 112 سال عمر ہوئی، 100 اتنے ہی شعر تھے۔ میرا وجدان کہتا ہے ہر شعر پہ حضور 1 سال دیتے گئے، ہر شعر پر 1 سال دیتے گئے، سنا ہے، ہر شعر پہ 1 سال دیتے گئے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ آقا کی اس دعا کے نثر میں 112 سال عمر تھی، جب کوئی دانت گرتا اسی دن نیا دانت اگاتا، اور فرمایا ہم نے برف کے اولوں سے بھی زیادہ سفید چمکدار دانت تھے ان کے، چونکہ حضور نے فرمایا میری نعت کی وجہ سے رب تیرے منہ اور دانتوں کو سلامت رکھے۔ سمجھے آپ بات؟ محبت میں اطاعت بھی ہے، اتباع بھی ہے، شوق لقاء بھی ہے، تعظیم بھی ہے، توقیر بھی ہے، پھر ادب بھی ہے، پھر قرآن سے محبت ہے، قرآن کی کثرت تلاوت ہے، حدیث سے محبت ہے، حدیث کی کثرت کے ساتھ قرات ہے۔ یہ حضور کی محبت کی علامتوں میں سے ہے، جسے محبت ہو حضور سے وہ قرآن سے محبت کرے، اور حضور نے فرمایا جسے مجھ سے محبت ہو وہ قرآن سے محبت کرے، جسے قرآن سے محبت ہو وہ رو رو کے قرآن کو پڑھا کرے، اور فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے والا منہ بنا کے پڑھے، ایسے پڑھے کہ پچھلے جب سنے تو لگے کہ اللہ سے ڈر کے رو رہا، اس طرح کر کے پڑھے۔ صحابہ پڑھتے قرآن تو ہچکی بن جاتی،
سیدنا فاروق اعظم نے قرآن کی آیت پڑھی، بے ہوش ہو کر گر پڑے، 2 دن بستر پہ پڑے رہے، عیادت ہوتی رہی، ہچکیاں بندھ جاتی تھی۔ یہ قرآن سے محبت تھی۔ حضور سے محبت کرنے والوں، قرآن سے محبت کرو۔ رفقا، اراکین، وابستگان، ڈولوں پر نہ رہو۔ عشق اور محبت رسول کا تقاضا ہے، جس جس شے سے میرے مصطفیٰ نے محبت کی ہے اسے حفظ جاں بنا لو، اس سے عشق کرو۔ حضور قرآن کو سنتے، پڑھتے، روتے، ہچکی بندھ جاتی حضور کی، چکی چلنے کی طرح رونے کی سینے سے آواز آتی تھی۔ اس طرح محبت کرو۔ حدیث سے محبت، کیا؟ حدیث سے محبت، یہ علامت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کی۔ پھر اسی محبت کی علامتوں میں سے جو حضور کے محبوب ہیں ان سے محبت کرو، پھر جو حضور کے دوست اور خدام ہیں صحابہ ان سے محبت کرو۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرت علی روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ اخذ بید حسن و حسین فقال من احبنی واحب هذین واحب اباہما وامہما کان معی فی درجتی فی جنت۔ فرمایا جس نے اس میرے حسن اور حسین سے محبت کی، جس نے ان دونوں کے باپ سے محبت کی، ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، فرمایا خدا کی قسم وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ تھا۔ میرے آقا نے فرمایا قالا انا و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون ومن احبنا یوم القیامہ ناکل و نشرب حتی یفرق بین العباد۔ فرمایا کہ قیامت کے دن میں، فاطمہ، حسن، حسین اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، میں سب کو اکٹھا کر کے اپنے دسترخوان پر بیٹھاؤں گا۔ لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور میں اپنی اہل بیت اور ان سے محبت کرنے والوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ ناکل و نشرب، ہمارے دسترخوان بچھے ہوں گے۔ ارے اوروں کا حساب کا یوم الحساب ہوگا، حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا پکنک ڈے ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، مولا میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔ یہ حضور کے محبت عشق کی علامت ہے۔ پھر صحابہ جنہوں نے جانیں قربان کی حضور پر، جسم زخموں سے لخت لخت ہوتے، حضور کی آواز سن کر کھڑے ہو جاتے، کٹ جاتے میرے آقا پر، مان لٹا دیتے۔ ارے یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا تبوک کے لیے مان لاؤ۔ ابو بکر صدیق گھر کے کپڑے تک اتار کے لے آئے، ٹانکے لگا کے کانٹوں کا ایک لباس سے وطن۔ میرے آقا نے پوچھا ماں اب کئی تو لہلک، قال اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ۔ محبت عشق کے بغیر یہ انفاق کون کرتا ہے؟ پوچھا گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ گیا۔ لوگ خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں، مگر خرچ کا یہ انداز عشق اور محبت کے بغیر کون کرتا ہے؟ سب کچھ لٹا دیا۔ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے سیاستہ میں، اور ابن عساکر نے روایت کیا کہ جب یہ رنگ صدیق کے عشق کا دیکھا، رب نے کہا جبرائیل یہی لباس پہن کر مصطفیٰ کے پاس چلا جائے اور جا کے کہہ کہ رب نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے حضور آپ کے ذریعے، اور پوچھا ہے کہ ابو بکر تو گھر کھانے کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے نہیں آیا، پوچھا ہے رب نے حل انت ان ربک راض، کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ اپنے رب سے راضی ہے؟ تو یہ حضور نے جب پوچھا کہ ابو بکر رب نے یہ پوچھا ہے تو وہ وجد میں آ گئے اور چیخ کر کہنے لگے انا ان ربی راضٍ، انا ان ربی راضٍ، انا ان ربی راضٍ، میں رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ آقا آپ پوچھ کے بتا دیں کہ نوکری قبول ہو گئی۔ اس لیے حضور نے فرمایا اللہ اللہ، ترمذی شریف میں فی اصحابی لا تتخذوهم عراضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ فرمایا خدا کے لیے میرے بعد نئی خاطر میرے صحابہ کی عزت کرنا۔
ادب کرنا اور اپنی گفتگو کا نشانہ نہ بنانا ان کی باتوں کو. اشارہ تھا بشری کمزوریاں بھی ہوں تو ان کو موضوع گفتگو نہ بنانا، ان کی قربانیاں، ان کے عشق دیکھنا. اور فرمایا جو ان سے محبت کرے وہ میری محبت کے لیے کرے، جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو انہیں اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، اور جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے. یہ محبت کی علامتوں میں سے ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ہر محبوب سے محبت ہوتی ہے، اس کے وفاداروں سے محبت ہوتی ہے، اس کے خدمت گزاروں سے محبت ہوتی ہے. ارے حضور سے محبت ہے تو اب مدینے کے درخت کاٹنے حلال نہیں رہے، مدینے میں جانور کا شکار کرنا حلال نہیں رہا. وہاں کے درختوں جانوروں سے محبت ہے تو صحابہ تو پھر صحابہ تھے، اہل بیت، حضور کا خانوادہ، تعلق والے. ارے محبوب کی پر ہر شے سے محبت ہوتی ہے. جو کھانے پسند تھے کھانوں سے محبت ہوتی ہے، جو چیز ناپسند ہو اس سے نفرت ہوتی ہے. اس لیے کہ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. یعمی و یسم، نہ کچھ اور محبوب کے سوا سنائی دیتا ہے، نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، اور پھر نہ سجھائی دیتا ہے کہ کیا کر رہا ہوں. نہ سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجھائی دیتا ہے. محبت اندھا کر دیتی، بہرا کر دیتی، اور پھر جدھر دیکھتے ہیں محبوب نظر آتا. امام آلوسی روح المعانی میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام بعض اوقات ان کو جب حضور کا دیدار اور یاد کر پاتی امہات المومنین کے پاس جاتے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ رسول کے پاس ایک آئینہ تھا جس میں حضور اپنا چہرہ مبارک دیکھ کر کنگھی کرتے تھے. حضرت میمونہ نے سنبھال کے رکھا تھا. صحابہ کرام جاتے جب تڑپتے عاشق لوگ مشتاقان دین، عرض کرتے ام المومنین حضور کا آئینہ تو دکھا دو. وہ آئینہ نکال کے لے آتی. امام آلوسی نے روایت کیا خدا کی قسم ہر صحابی جب آئینہ سامنے رکھتا آئینے میں تو چہرہ مصطفیٰ نظر آتا تھا. آئینے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے تھے. وہ کیا آئینہ تھا، گویا آئینے نے عشق کر لیا، آئینے نے محبت کر لی. آئینے نے کہا یا حضور آپ جا رہے ہیں پر آپ کا چہرہ نہیں جانے دوں گا، وہ میرے اندر رہے گا. جو مجھے دیکھے گا آپ کو پائے گا، اپنا چہرہ نہیں دکھائی دے گا. یہ روح المعانی میں بیان کیا. تو محبت انسان سے سارے پیمانے بدلا دیتی ہے، حتیٰ کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا اور ہوا کہ صحابہ کرام بتائیے جب لعاب دہن کو اٹھا کے چہرے پہ مل لینا عقل اجازت دیتی؟ احکام شرع میں یہ بات ہے مگر نہیں. وہ کتاب عشق و محبت کے مسئلے تھے. ناک مبارک اس کی رطوبت کو مل لینا کتاب عشق و محبت کے مسئلے تھے. بالوں کو گیسوؤں کو اٹھا اٹھا کے رکھنا، حضور کے پیالوں کو چومتے پھرنا، جگہوں پہ لوٹتے پھرنا، جن جگہوں پہ حضور بیٹھے تھے ان جگہوں کو مل مل کے ہاتھوں سے عبداللہ بن عمر اپنے چہروں پر ملتے پھرنا.